اب آئیے کہ گردے کیسے فیل ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسٹ سینسٹیو پرسن بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسٹ سینسٹیو پرسن بنایا ہے، یعنی یہ اتنا حساس ایک زندہ جاندار ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سسٹم رکھے ہیں۔ ایک سسٹم ایسا ہے کہ جسے امیون سسٹم کہا جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت کا سسٹم۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہی ہیں، کھانا کھاتے کھاتے آپ کو صرف ایک رانگ سگنل چلا جائے، آپ نے جو لقمہ یہ کھایا ہے، اس لقمے کے اندر کوئی جسم اجنبی تھا، یعنی مکھی تھی، مچھر تھا یا بال تھا، کوئی بھی چیز تھی، وہ اس لقمے کے ساتھ آپ کے اندر چلی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا یہ بار کا تجربہ ہوگا کہ آپ کا جسم فوراً رد عمل میں آ جاتا ہے، آپ کا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تب جب تک آپ کا جسم اس رانگ سگنل کی وجہ سے گئی ہوئی غذا کو جسم سے باہر نکال نہیں لیتا، بہت توجہ طلب بات ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ کا امیون سسٹم آپ کے اس کھائے ہوئے لقمے کو جسم سے باہر نکال کے پھینک نہیں دیتا، تب تک آپ کے جسم کو اطمینان نہیں ہوتا، اب کیا ہوتا ہے کہ یا تو وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کو اسہال اور پیچس آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے جسم سے وہ جسم اجنبی خارج نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کو سکون نہیں آتا۔ اب غور کریں کہ اتنا حساس اور اتنا سینسٹیو آپ کا جسم ہے کہ جو ایک چھوٹے سے جسم اجنبی کے شائبے کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی کھائی ہوئی غذا کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اب جب ایک ملٹی وٹامن اس کے اندر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب فرض کریں آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے، 100 یونٹ آئرن کی کمی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ میئر کر لیا جائے کہ کتنا آئرن آپ کو چاہیے، کتنا زنک چاہیے، کتنا جناب آپ کو کیلشیم چاہیے، کتنا فاسفورس چاہیے، کتنے آپ کو مختلف قسم کے سالٹس چاہیے، منرلز چاہیے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی مہنگی جس میں بہت اچھا کمیشن بنتا ہے دوا ملٹی وٹامن کے طور پہ آپ کو لکھ دی جاتی ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کھائیں اور کھانے کے بعد مجھے دوبارہ سے آگے چیک اپ کروائیں۔ فرض کریں آپ کے جسم میں 100 یونٹ کیلشیم یا آئرن کی کمی تھی، آپ نے ایک ٹیبلٹ لی، اس کے اندر 20 یونٹ کیلشیم یا آئرن ہے فرض کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر 100% آپ کا وہ انجذاب ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ 5 دن کے بعد آپ کی وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جانی چاہیے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ پورا 100% جو ہے وہ ریزرویشن کا عمل مکمل نہیں ہوتا، 5% ہو جاتا ہے، 20% ہو جاتا ہے، 50% ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل اس دوا کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ ڈیفیشنسی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں، وہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب جیسے ہی آپ اپنی ڈیفیشنسی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ وہ دوا دہراتے رہتے ہیں تو دہراتے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے جسم میں آپ کا کھایا ہوا کیلشیم اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا پوٹاشیم اوور ڈوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا آئرن اوور ڈوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک خاص حد تک آپ کا جسم اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر بار اس کھائی ہوئی چیز کو بالکل ویسے ہی جسم اجنبی کے طور پہ نکالنا پڑتا ہے، یعنی اس آئرن کو، اس کیلشیم کو، اس فاسفورس کو، اس لیڈ کو، اس کاپر کو نکالنا پڑتا ہے، اور نکالنے کے لیے آپ کے گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے اگر ان کو دن میں 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا فرض کریں، اب ان کو 14، 16، 20 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ غور کریں کہ جس
مشینری کو زیادہ چلنا پڑے، اس کی نگہداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ بالکل رک بھی جاتی ہے۔ تو یہی وہ اصل راز ہے جس کی وجہ سے گردے فیل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کڈنی فیلیئرز کے پرابلم آ رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ملٹی وائٹامن جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، جی لیں جی یہ طاقت کی دوا ہے، یہ طاقت کی دوا ہے، اس طاقت کی دوا کو شروع کروا دیا جاتا ہے۔ مریض بیچارہ پہلے دنوں میں بہتری محسوس کرتا ہے، جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ اسی بیچارے مخمصے میں، اسی بھول میں اس دوا کو دہراتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بالآخر اس کے گردے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور کڈنی فیلئر کے اسباب آ جاتے ہیں، یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب جب مریض، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بلڈ میں سمیت آتی ہے تو یہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی کڈنی سینٹر میں جاتا ہے، وہاں پہ چیک اپ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عالی اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کسی حکیم سے کشتہ تو لے کے نہیں کھایا؟ ارے بھائی کشتہ تو کھایا ہے، لیکن کیسے کھایا ہے؟ ایک ایلوپیتھک اسپیشلسٹ کے ایڈوائز پہ کھایا ہے۔ ایک نہیں کھایا، 5 کھائے ہیں، 20 کھائے ہیں ایک ہی مرتبہ میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جناب جیسے ہی وہ اس میں اگر فرض کریں کسی بایوپسی کی طرف چلے جائیں یا کوئی انالیسس کروا جائیں تو اس میں وہاں پہ اگر فرض کریں کیلشیم ٹریس ہو جائے یا آئرن ٹریس ہو جائے یا کوئی اور چیز ٹریس ہو جائے تو فوراً الزام یونانی سسٹم آف میڈیسن پہ لگا دیا جاتا ہے کہ حکیم کے کشتے سے گردے فیل ہو گئے، حکیم کے کشتے سے گردے فیل ہو گئے۔ ناظرین یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ گردے فیل ہوئے آپ کی سربیکس زیڈ سے، گردے فیل ہوئے آپ کی سربیکس ٹی سے، گردے فیل ہوئے آپ کے نیوروبیان سے، لیکن الزام کس پہ آیا؟ بیچارے حکیم پہ، بیچارے اس سسٹم آف میڈیسن پہ جو ہمیشہ سے انسان کی اصل فلاح کی طرف جاتا ہے۔